اس پہ بھی لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ سعودی عرب میں 8 رکعت تراویح کر دی، 8 نہیں 10 رکعت تراویح کر دی ہے. اور دیکھو قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے تراویح کو بھی کیا کر دیا، سمیٹ دیا، قرآن و حدیث پہ آ گئے ہیں. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ اس لطیفے پہ ہنسو. سیدنا عمر بن خطاب نے جو تراویح شروع کی تھی نا، اس وقت سے لے کے آج تک خود سعودیہ کے علماء کی کتابیں ہیں جو میں آپ کو تحریر دکھا سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں 20 رکعت سے کم ہوئی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ 1400 سال کوئی کم، بڑی بڑی حکومتیں چینج ہوئی ہیں. بنو امیہ کی خلافت آئی، پھر بنو عباس کی خلافت آئی، پھر خلافت عثمانیہ آئی، پھر حکومت سعودیہ آئی، وہاں بھی چینج نہیں ہوا. اب جا کے اگر چینج ہو رہا ہے تو بھائی یا تو آپ قرآن حدیث سمجھنے میں کیا کر رہے ہو، غلط کرو. آپ کی ایک رائے ہے، آپ اس رائے کو قرآن و سنت قرار دے کر پوری امت پہ تھوپ رہے ہو. آپ، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو تہجد والی حدیث ہے جس کا تراویح سے تعلق نہیں ہے، آپ کی ایک رائے ہے کہ وہ تراویح سے متعلق ہے، آپ کی رائے ہے. ہو سکتا ہے رائے میں اختلاف، لیکن آپ اپنی رائے پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو میرے بھائی؟ حرمین تو مرکز ہے پوری امت کا، یہاں وہ چلے گا جو پوری امت کا مذہب ہوگا، جو 99% امتیوں کا مذہب ہوگا. 99% اس امت میں فالوورز جو ہیں وہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہیں. 99% اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں، ان میں 99% ان چاروں کے فالوورز ہیں. تو آپ وہ 99% کی رائے کا احترام نہیں کر رہے. مرکز میں جو مسلمانوں کا کیا ہے، مرکز ہے، اور چند لوگوں کی رائے آپ نے کیا کر دی، مسلط کر دی. اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. لوگ کہیں گے یار ان کو ابھی یہی نہیں پتا رمضان میں کتنی رکعتیں با جماعت پڑھنی چاہیے. وہی ان کو قرآن اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس سے امت ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں امت. اس سے اعتراضات پیدا ہوں گے، لوگوں کو اسلاف سے اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ ہو رہا ہے. خود سعودیہ کے جو اس طرح کے متشدد علماء ہیں نا، جو سلفیت میں متشدد ہیں، میں آپ کو یقینی بات بتاؤں، اندر کی خبر ہے کہ ان میں جو متشدد کی بات کر رہا ہوں، ہر سعودی عالم کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے ائمہ اربعہ سے لوگوں کا اعتماد ہٹایا نا، قرآن حدیث کر کے لوگوں کا ان پہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے. اب یونیورسٹیوں میں وہاں ماحول یہ بن رہا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کی تقلید فرض نہیں ہے تو بن باز کی تقلید کہاں سے فرض ہو گئی؟ پھر ہماری جو سمجھ میں آئے گا وہ کبھی کسی غامدی صاحب جیسے کسی اسکالر کی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھو نا، حج کا خطبہ بھی بڑی کوئی متنازع قسم کی شخصیت سے دلوایا گیا سعودی عرب میں. تو اب وہ تو پھر آزادی ہے بھائی. آپ نے خود ایسا ذہن بنا دیا لوگوں کا. لوگ کہہ رہے جب نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہے نا، صحیح ہے نا، پھر ان کی کیوں فرض ہے؟ تو اب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ آزاد. اور کل ایسا بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے تراویح ہی غائب ہو جائے مارکیٹ سے، کیونکہ یہ تراویح ہے ہی نہیں. جو غامدی صاحب کی رائے ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ تراویح کیا ہے، یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو نتیجہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب میں ہم رمضان میں جائیں اور تراویح کی نماز ہی ہمیں نہ ملے وہاں پہ. یہ بھی پاسبل ہے. کہتے ہیں کہاں سے ابھی یہ رائے ابھی تک چلی نہیں ہے، لیکن چل جائے گی مارکیٹ میں. چلنے میں جب آپ ایک دفعہ ہٹ گئے تو پھر میدان کیا ہے؟ بولو، کھلا میدان ہے.